سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 22ویں تراویح ہے اور انشاءاللہ العزیز اس میں 25واں سپارہ مکمل پڑھا جائے گا، جس میں سورہ حمیم سجدہ کی باقی ماندہ 8 آیات، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ الجاثیہ کی مکمل تلاوت کی جائے گی۔ سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے 48 میں فرمایا گیا کہ اللہ عالم الغیب ہے اور قیامت کا علم صرف اسی کو ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ شگوفوں سے نکلنے والے پھلوں کو جانتا ہے، حاملہ ہونے والی مادہ کو جانتا ہے۔ اس روز اللہ مشرکین سے ان شریکوں کے بارے میں سوال کرے گا جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ بے بس ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم آج اپنے موقف کا ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ پھر آیت نمبر 49 سے 52 میں انسانی اس فطرت کا ذکر کیا گیا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اور جب یہ ٹل جاتی ہے تو وہ اپنی اس کو کاوش قرار دیتا ہے۔ یہ عام روش ہے انسانوں کی، اور یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق تھا۔ وہ اس گمان میں بھی رہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح عیاشیوں سے رہوں گا، لیکن یہ سب اس کی خام خیالی ہے، وہاں اسے اپنے اعمال کی مناسبت سے صلہ ملے گا۔ جو لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک کرتے ہیں تو آخری آیت میں فرمایا گیا کہ آگاہ رہو کہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے اور تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، بھاگ جانے کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوتی ہے، اور اس سورہ کے مضمون سے لگتا ہے کہ یہ سورہ حامیم سجدہ کے بعد فوراً بعد نازل ہوئی ہوگی، اور اس کا مقصد نزول قرآن حکیم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ام القریٰ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا جائے، پھر ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ قیامت کے بارے میں کفار شک میں پڑے ہوئے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، پھر اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ کے وفادار بندوں نے جنت میں جانا ہے اور نافرمانوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں اقامت دین کی جو وہ آیت ہے، اس میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہیں اور نہ کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی یہی دین لے کر آئے تھے، اور اس میں اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا گیا کہ وہ اسی کی تعلیم دیتے ہوئے آئے تھے۔ وہ آیت نمبر 15 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے حوالے سے جامع ہدایت دی گئی۔ نمبر 1، دعوت دین کی طرف دی جائے۔ نمبر 2، اس مشکل کام میں استقامت دکھائی جائے۔ نمبر 3، باطل کی اندھی قوت جتنا زور لگا لے اہل حق ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ نمبر 4، ہر چیز کا فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں۔ اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، سب کا رب وہی ہے، ہر نیک و بد اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، ایک روز سب کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں بتایا گیا کہ اس میں 2 آدمیوں کے طرز زندگی کا تقابل جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ جن میں سے ایک تو روز آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور دوسرا اس کا منکر، اور سب کچھ اسی دنیا کو وہ سب کچھ اپنا سمجھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص جو کام بھی کرے گا وہ آخرت کے لیے کرے گا، اور آخرت کے مفاد کو دنیا پر وہ ترجیح دے گا۔ ایسا جو کچھ بھی اس دنیا میں کھیتی میں آخرت کے دن
پھل کاٹنے کے لیے بوئے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا، اور دنیا میں جتنا رزق یا جتنی بھلائی اس کے مقدر میں لکھی ہوگی اللہ وہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اس کے مقابلے میں جو شخص آخرت کا منکر ہو، وہ اس کو بس دنیا کا مال چاہیے ہو، تو اللہ وہ مال چونکہ اس نے اختیار اس کو کیا تو دنیا میں وہ بھلائی عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے پھر کوئی حصہ وہ نہیں ہوتا وہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں بتایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کو کھلا رزق عطا فرماتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان سرکشی کا ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں، اسی لیے اللہ ایک حساب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ آج دنیا میں اس خرابی کو عام دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام انسان اور ممالک معاشی آسودگی کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ملک معاشی طور پر زیادہ مضبوط ہیں وہی دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جس فرد کے پاس پیسے کی فراوانی ہوتی ہے وہ اپنے نیچے والوں کو بالکل بھول جاتا ہے الا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سے 35 میں اللہ کی زندہ و جاوید نشانیاں بتائی گئیں کہ بارش کا برسنا جس سے بندوں کی حاجت اور ضروریات کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش، زمین و آسمان میں پیدا کردہ مخلوق، مختلف سیاروں پر جاندار مخلوق موجود ہیں، جس طرح کہ زمین پر مخلوق اس کی موجود ہے، جس طرح رب نے انہیں تخلیق کیا اسی طرح ان سب کو وہ جمع بھی کرے گا قیامت کے روز۔ پھر بحری جہازوں کا سمندر پر چلنا، اللہ چاہے تو ان سب کو غرق کر دے اور سائنس جو ہے وہ اپنا منہ دیکھتے رہ جائے، اور اس کی عظیم مثال جو ہے وہ ٹائٹینک سے ہمیں مل جاتی ہے وہ۔ پھر اہل ایمان کے چند صفات جو ہے آیت نمبر 36 سے 40 میں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ محض چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے یہاں ہے وہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے پائیدار کبھی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان ایمان والوں کی صفات وہ اس طرح ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے وہ بچتے ہیں، غصہ آئے تو وہ درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے چلاتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو پھر وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 42 میں ظالم اگر کوئی ظلم کرے تو مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، کہ ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت آیت نمبر 41 میں اس طرح دی گئی کہ اپنے حق سے زیادہ مطالبہ وہ ناانصافی سے تعبیر کیا گیا۔ تاہم یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کی حدود قائم کرنے کے میں کسی سے رعایت بھی نہیں کی۔ پھر آیت نمبر 49 سے 50 میں بتایا گیا کہ اولاد کی نعمت اور انسان کی بے بسی، کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی دنیا کے نام نہاد بادشاہوں اور جباروں کے حوالے نہیں کر دی گئی ہے، اور نہ کسی نبی یا کسی ولی یا کسی دیوی یا کسی دیوتا کا اس میں کوئی حصہ ہے، بلکہ اس کا مالک اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وہ دیگر امور کی طرح اولاد جیسی نعمت دینے میں بھی آزاد ہے، جسے چاہتا ہے وہ لڑکی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ لڑکے عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور اس کا ایک کھلا ثبوت ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ بڑے سے بڑے دنیاوی اقتدار کا مالک ہو، اور یا وہ روحانی اقتدار کا مالک ہو، یا وہ کسی چیز پر بھی قادر ہو، لیکن اس کو دوسروں کو کوئی اولاد دلوانا تو درکنار، وہ اپنے آپ ہی اپنی مرضی کے مطابق اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ نے بانجھ کر دیا وہ کسی دوا، کسی علاج، کسی تعویذ، کسی گنڈے اور اولاد سے جو ہے وہ اولاد حاصل نہیں کر سکتے۔ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑکیاں عطا فرمانے کا فیصلہ فرما دیا اسے کوئی لڑکے نہیں عطا فرما سکتا، اور جسے رب نے لڑکے عطا فرمانے کا فیصلہ فرما دیا تو اسے کوئی لڑکیاں نہیں عطا فرما سکتا۔ وہ مالک کل ہے، اور کسی کو اس زعم میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ان فیصلوں کو تبدیل کر سکتا ہے وہ۔ پھر اس صورت کے آخر میں جو بات کہی گئی وہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کرتے، نبوت اور وحی کی آمد سے قبل انہیں ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا، جن کا ثبوت بعد میں انہوں نے جو ہے اپنی بصیرت کے ساتھ دیا، جن کی طرف انسانیت کو دعوت دی۔
پھر سورہ زخرف کا الزخرف کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور نفس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے، اور مکے کے بھی اس دور میں جب کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ ہو گئے تھے، شب و روز اپنی محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کر مشورے کر رہے تھے کہ آپ کو کس طرح ختم کیا جائے، اور ایک حملہ آپ کی جان پر ہو بھی چکا تھا۔ پھر آیت نمبر 2 سے 8 میں کلام کا آغاز کفار مکہ کو مخاطب کر کے اس طرح کیا گیا کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل بوتے پر چاہتے ہو کہ نزول روک دیا جائے، مگر اللہ نے کبھی اشرار کی وجہ سے انبیاء السلام کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل کو نہیں روکا، بلکہ ان ظالموں کو ہی ہلاک کر دیا جو اس کی ہدایت کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہی کچھ ہمیں جا کے آگے کی آیتوں میں تفصیل اس کی ملتی ہے۔ پھر اللہ کی نعمتیں آیت نمبر 10 سے 14 میں بیان کی گئیں کہ گنوایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں جہاں رک جاتے ہیں جی، آیت نمبر 10 سے 14 تک اللہ نے اپنی نعمتوں کو تذکیراً پھر گنوا دیا، جس میں زمین، بارش، زمین کی پیداوار، تمام مخلوقات کے جوڑے، سواریاں شامل ہیں۔ پھر سواری کی دعا بھی اللہ نے اس میں جو ہے 13 اور 14 میں ملتی ہے، یعنی وہ کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس سواری کو، ورنہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہ تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس دعا کے آخری الفاظ کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سواری ہمارے قابو سے باہر ہو گئی تو پھر بالآخر تو ہمیں لوٹنا جو ہے وہ رب کی طرف ہی ہے۔ گویا کہ دنیا میں سفر کے آغاز میں آخرت کے سفر کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اپنے آیت نمبر 15 سے 28 میں مشرکین کے باطل عقائد کی نفی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا، اور پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح وہ گزرے ہوئے انبیاء کی تعلیم کو مان کر نہ دیتے تھے، تو وہ اس کے عقلی دلائل اس میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 سے 38 میں پہلے تو مشرکین یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے، یہ آتا ہے کہ مشرکین پہلے تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ انسان بھی رسول ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے بھرپور دلائل اور بار بار تذکیر کے بعد انہوں نے نیا سوال کھڑا کر دیا کہ یہ قرآن واقعی اگر حق ہے تو رسول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ملا بھی تو وہ شخص جو یتیم پیدا ہوا اور جس کے حصے میں کوئی میراث نہ آئی، اور جس نے بکریاں چلا کر اپنی جوانی گزاری، اور جو کسی قبیلے کا شیخ یا خانوادے کا سربراہ نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے اس طرح دیا کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو امیر اور کسی کو غریب بنایا ہے۔ رہی نبوت کی بات تو وہ ان دنیاوی نعمتوں سے بہت بالاتر ہے۔ اس کے دیے جانے کا پیمانہ مال و دولت اور جاہ و مرتبت نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ سیم و زر جس کا کسی کو مل جانا تمہاری نگاہ میں نعمت کی انتہا اور قدر و قیمت کی معراج ہے، اللہ کی نگاہ میں اتنی حقیر ہے کہ اگر تمام انسانوں کے کفر کی طرف ڈھلک جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کافر کے گھر کو سونے کا اور چاندی کا بنا دیتا، اور یہ مال تو ان خبیث ترین انسانوں کے پاس بھی پایا جاتا ہے کہ جن کے گھناؤنے کردار کی سڑان سے سارا معاشرہ وہ جو ہے بدبودار ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج بھی انسان اور حکمران معیشت کی گردان کرتے نہیں تھکتے، اور رب کے نظام کو چھوڑ کر سود جیسی غلاظت میں اپنے ہاتھ اور پیر ناپاک کر کے رب کے غصے کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ آگے فرما دیا جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق کار بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے پاکستان کا جائزہ لیں اور ہمارے جہاں جہاں مسلم حکومتیں ہیں ان کا جائزہ لیں تو یہ آیتیں ہمیں 100% ان پر ثبت ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ جب یہ لوگ اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو قرآن کی زبانی کہا جائے گا، کہیں گے کہ آخر کار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا، قرآن کہتا ہے کہ آخر کار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا
کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ پھر آیت نمبر 46 سے 56 میں واقعہ موسیٰ اور فرعون کو بیان کیا گیا، جس کے مطابق فرعون نے موسیٰ کا انکار کرنے اور جھٹلانے کے لیے یہی دلیل پیش کی تھی کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، کیا یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ آخرکار اللہ نے اسے پھر عذاب کا نشانہ بنا کر غرق کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 57 سے 56 میں مشرکین کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مشرکین کے سامنے جب عزت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا تو وہ اس پہ سیخ و پا ہوا کرتے تھے کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو بڑے ادب سے لیتا ہے، لیکن ہمارے معبودوں کا نام جو ہے یہ ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو جواباً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ہمارا بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، وہ دین حق اور توحید لے کر آیا تھا، وہ صراط مستقیم پر قائم رہا۔ گمراہ لوگوں نے اس کے بعد اس کے بارے میں جو عقائد گھڑ لیے ہیں اس سے وہ بری الذمہ ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا، مگر مضامین اندرونی شہادت دیتے ہیں کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہے کہ جس میں سورہ زخرف اور اس سے پہلے کی چند صورتوں کا جو ہے وہ نزول ہوا ہے۔ اس میں جو شروعات ہوتی ہیں وہ اسے قسم کھائی گئی ہے کتاب کی کہ قسم ہے اس کتاب مبین کی جسے ہم نے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ حکیمانہ فیصلے صادر فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس رات کو تاریخ انسانی کا یہ عظیم فیصلہ ہوا تھا کہ انسان کی طرف رسول رحمت کو مبعوث کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اتمام حجت کو نہیں مانتے وہ انتظار کریں، اور اس بات کا جب آسمان دھوئیں سے اڑ جائے گا اور یہ دھواں یہ لوگوں پر چھا جائے گا، پھر لوگ چیخیں گے، پکاریں گے کہ عذاب ٹل جائے، لیکن پھر وہ عذاب نہیں ٹلنے والا۔ آیت نمبر 17 سے 33 میں نافرمانوں کا انجام ملتا ہے۔ قوم فرعون کی طرف بھی اللہ نے اسی طرح اپنا رسول پیغام دے کر بھیجا تھا۔ فرعون نے تکبر کیا اور اللہ کے رسول کو قتل کرنے پر تل گئے، لیکن اللہ نے اس کو اور اس کی قوم کو ہی جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 سے 57 میں سرکشوں کی سزا اور مومنین کا انعام ہمیں ملتا ہے کہ فرمایا گیا کہ جہنمیوں کی خوراک زقوم کا درخت ہوگا جو پیٹ میں ایسے جوش کھائے گا کہ جیسے تیل کی تلچھٹ جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں بیچوں بیچ لے جایا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر اڈیل دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا چکھ مزہ، بہت عزت دار بنتا تھا نا تو دنیا کے اندر، یہ وہی دن ہے کہ جس کا دنیا میں تو انکار کر رہا تھا۔ برخلاف اس کے اہل ایمان امن کی جگہ پر ہوں گے، دلکش باغوں میں حریر و دیبا کے شاندار لباس پہنے ہوئے اپنے ہم نواؤں کی محفلیں لگا کر بیٹھے ہوں گے، تذکرے ہو رہے ہوں گے کہ جو مشقتیں ہم نے اس دنیا میں جھیلی، جو ریاضتیں ہم نے اس دنیا میں کی، وہ اپنے اپنے انعام ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوں گے۔ پھر ان کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتوں سے جو ہے وہاں وہ عطا فرمائے گا وہاں پر وہ۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول بھی کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا، مگر مضامین کے اندرونی شہادت بتاتی ہے کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی کہ جس میں سورہ دخان اور اس سے پہلے کی چند صورتیں نازل ہوئی تھی۔ اس کا موضوع توحید، آخرت کے متعلق کفار مکہ کے شبہات و اعتراضات کا جواب دینا اور اس رویے پر ان کو متنبہ کرنا ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 2 سے 11 میں کلام کا آغاز توحید کے دلائل سے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کے اپنے وجود سے لے کر زمین اور آسمان تک ہر طرف پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ تم جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو ہر چیز میں تمہیں توحید کی شہادت جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس میں تم چاہے تو زمین دیکھو، آسمان دیکھو، طرح طرح کے حیوانات، یہ شب و روز، یہ بارشیں اور یہ تمام چیزیں اس رب کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 21 میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ وہ اہل ایمان کو تعلیم دے کہ منکرین حق
کہ تکلیف دہ اور اذیت ناک حرکتوں سے وہ درگزر سے کام لیں۔ اللہ کے ہاں حق کے فیصلے ہوں گے اور نیکوکار لوگوں کو ذرا بھی ان کی ذرا بھی جو ہے نا واقع تلفی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامی جو عطا کی ہے تو یہی انسانیت کے لیے سیدھی اور صاف پرامن شاہراہ ہے۔ کافر اللہ کی نظر میں اپنے بے وقت ہیں اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہے، گویا کہ بظاہر وہ وجود رکھتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ مردہ ہیں۔ آیت نمبر 27 سے 30 میں اللہ نے ہر انسان بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے شب و روز ہونے والے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ یہ رجسٹر قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے کھول دیا جائے گا، ہر ایک کو انصاف کے ساتھ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کیا جائے گا اور بیش بہا انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرمین سے پہلے تو حجت تمام کرنے کے لیے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، جس پر وہ انکار نہیں کر سکیں گے، اور انہیں کہہ دیا جائے گا کہ جس طرح دنیا میں تم نے آج کی اس ملاقات کو بھلا دیا تھا، آج ہم بھی تم سے اسی طرح اس کو بھلا دیں گے۔ انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ الحمدللہ آج ہماری 22ویں تراویح مکمل ہوئی اور انشاءاللہ العزیز 23ویں تراویح کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ